صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فاذا اردتم التوجہ بنا الی اللہ والینا فقولوا کما قال اللہ تعالی سلام علی آل یاسین. اسی آیت کی اور اسی زیارت کی توضیح و تفسیر وہ بھی ایک کلمے کی جو ابھی تک ناتمام ہے، ناتمام رہ جائے گی. اس 12ویں جلسے میں وضاحت کچھ اور کرنا چاہتا ہوں کہ سلام علی آل یاسین اسی میں سب کچھ ہے. اس کے بعد جو زیارت میں ہے وہ در واقع وضاحت ہے اسی ایک سلام علی آل یاسین کی. اگر کوئی باہنر ہوگا، باکمال ہوگا تو اس کے لیے سلام علی آل یاسین کافی، آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ انہیں اسی ایک کلمے میں، اسی ایک جملے میں سب کچھ سمجھ لے گا کہ سلام کیا ہے، یاسین کیا ہے، یاسین میں سین کہاں سے آیا ہے، سلام کی خصوصیت کیا ہے، من منہ الوجود کیا ہے، من بہ الوجود کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گی. تب سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ اللہ اور سبیل اللہ الاعظم کا رابطہ کیا ہے، اللہ اور صراط اقوام الہی کا رابطہ کیا ہے، کیوں سلام اسم اعظم الہی ہے، کیا خصوصیت ہے سلام کی کہ سلام اسم اعظم الہی ہے اور اسی سلام کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. وہ کون سا کلمہ ہے سلامتی کا، کمالات کا، ہر طریقے کی آفت و بلا سے نجات کا. یہ اسم اعظم الہی کیسا ہے کہ خدا کو، کہ اس ولی کو جو تمام خلقت کا نچوڑ ہے اس سلام کے ساتھ یاد کیا جائے. اس کو سمجھنے کی ضرورت. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. اور جب ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو آخر تک جو زیارت جاتی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی بات کہ زیارت کے آخر میں ان کو کلمہ تامہ الہی کہا گیا. اب تک کسی حد تک اسم اعظم ہیں خدا کے امام زمانہ. یہ بحث ہے، یہ بحث ہے اور بہت اہم بحث ہے کہ اسم اعظم کلمے کا نام ہے یا اسم اعظم درجے کا نام ہے. اسم اعظم الہی درجے کا نام ہے. کسی نبی کو 2 اسم اعظم، کسی نبی کو 5 اسم اعظم، کسی کو 7 اسم اعظم. اس سے آگے بڑھو نہیں، 7 اسم اعظم سے آگے نہیں بڑھا کسی کو. لیکن 72 اسم اعظم میں سے 71 اسماء اعظم خداوند عالم نے محمد و آل محمد کو دیے ہیں. وہ بھی ایک اسم اعظم جو اس میں مستاثر ہے، اس کی بحث الگ ہے. 72 میں سے 71 اسماء اعظم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہے، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہے. اسم اعظم درجہ ہے. اب یہ وقت اور موقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہم اس کی وضاحت کر سکیں، لیکن ایک روایت آپ دیکھ لیں
کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور ایک عیسائی بھی جا رہا ہے کہ جو آگے بڑھتا ہے اور وہ کچھ پڑھ کے پانی پر سے گزر جاتا ہے. امیر المومنین رک جاتے ہیں. امیر المومنین رک جاتے ہیں اور وہ شخص اس پار جا کر کہتا ہے یا حاذا، اے شخص اگر تو بھی میری طرح جانتا تو جو میں نے کیا وہ تو بھی کر لیتا. دیکھیں اب یہ ساری بحثیں ہیں کہ جن کے ظرف کم ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا سا اسم اعظم آ جاتا ہے تو وہ آپس میں وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. جیسے ایک گلاس پانی میں ایک ڈرم کے برابر پانی ڈال دیجیے تو کیا ہو جائے گا؟ چھلکنے لگے گا. امیر المومنین نے اس شخص سے پوچھا، امیر المومنین نہیں بڑھا اس کی طرح آگے کہ وہ بھی بڑھے تو امیر المومنین کرنا. ہم کو بندگی پسند ہے، العبودیہ پسند ہے. ہم تمام ربوبیت رکھنے کے باوجود بھی، تمام جہاں بانی رکھنے کے باوجود بھی ہم بندگی پر ناز کرتے ہیں. الہی کفا بھی اذن ان اکون لک عبدا. اب محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ لہذا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے چیلنج کیا تو امام فرماتے تم نے پڑھا کیا؟ کہا ہم نے قبل اس کے کہ امیر المومنین یہ پوچھیں، وہ شخص پوچھے، جب اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ایسا ہوتا تو تم بھی ایسے کر لیتے، امیر المومنین نے ایک نگاہ کی اس پانی پر، اس دریا پر، اس تالاب پر جو بھی تھا، وہ پانی پتھر میں تبدیل ہو گیا. وہ شخص جو گیا تھا اس نے پانی کی ذات کو نہیں تبدیل کیا تھا، وہ پانی پر چلتا ہوا چلا گیا تھا. امیر المومنین نے نگاہ کی تو اس کی ذات میں، پانی کی ذات میں انقلاب برپا ہو گیا. اب تو وہ حیران ہے، پوچھتا اے شخص تو نے کیا پڑھا کہ پانی کی ذات میں انقلاب برپا کر دیا؟ پانی کی ذات میں انقلاب برپا کر دیا. کہا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا کہ تم چلے گئے پانی پر سے یوں ہی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے وصی مصطفیٰ کا واسطہ دیا، میں نے وصی مصطفیٰ کا واسطہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ. تو امیر المومنین کو کیا جواب دیا؟ میں وہی وصی مصطفیٰ ہوں جس کا واسطہ دے کر تم پانی پر سے گزر گئے. بس اسم اعظم کسی خاص کلمے کا نام نہیں کہ ہم نے فلاں اسم اعظم پڑھا اثر نہیں ہوا، نہیں، درجہ ہے اسم اعظم. لہذا امیر المومنین سورہ الحمد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کٹا ہوا ہاتھ متصل ہو جاتا ہے، اور جب پوچھتا ہے مولا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے، وہ تو سورہ الحمد پڑھا ہم نے. جاتا ہے سوچتے ہوئے اور کہتا ہے تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں، فوراً ہاتھ گر جاتا ہے. اب جتنی بار بھی سورہ الحمد پڑھتا ہے وہ نہیں متصل ہوتا ہے، نہیں متصل ہوتا ہے. آتا ہے مولا کے پاس کہ مولا ہم نے پڑھا نہیں ہوا. کیا جواب ملا؟ پڑھنا کمال نہیں ہے، وہ رابطہ کمال ہے جس سے ذات اسم اعظم الہی میں تبدیل ہوتی ہے. مسئلے اعلی الہی میں ہوتی ہے. عبدی کلی کن لک، ہم تجھ کو اپنی مسل بنا دیں گے، تیری ذات میں بھی وہ ہنر پیدا ہو جائے گا. انا اقول کن فیکون وانت تقول کن فیکون. میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے، تو بھی جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گی. یہ مسئلہ اعلی الہی، یہ ہے اسم اعظم الہی. کب؟ جب ذات اس ذات تک پہنچتی ہے کہ وہ فنا ہو جاتی ہے ذات الہی میں. من الوجود کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ اسی کے ذریعے سے کائنات میں ظاہر ہوتے ہیں. اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، وہ ساری کائنات کے اسباب کا نام
وسیلے کا نام، واسطہ فیض کا نام وہی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو اس زمانے میں ہم سب کے امام. جب ذات اس حد تک پہنچتی ہے تو ذات کلمہ تامہ الہی قرار پاتی. سلام شروع ہوتا ہے سلام علی آل یاسین سے، اور یہ سلام تمام ہوتا ہے کلمہ تامہ الہی پر. اللہم صلی علی حجتک فی ارضک و خلیفتک فی بلادک. صلوات ہو، درود ہو میرے مالک تیری حجت پر جو زمین پر ہے، تیری زمین پر جو تو حجت ہے، جو خلیفہ ہے تیرے تمام بلاد میں، ساری خلقت میں. وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ فِي أَرْضِكَ، جو ذات کلمہ تامہ ہے تیری زمین پر. الداعی الی سبیلک، جو تیرے راستے کی طرف بلانے والا ہے، اپنی تمناؤں کی طرف بلانے والا نہیں ہے. جو تیرے عدل کو قائم کرنے والا ہے. والثائر بامرک، تیرے امر کے خون بہا کو حاصل کرنے والا ہے، خون کا بدلہ لینے والا ہے. یہ کون سی ذات ہے جو کلمہ تامہ الہی زمین پر بن گئی ہے؟ کلمہ تامہ ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے کلمے کو سمجھنا ہوگا کہ خدا کا کلمہ کیا ہے، تب سمجھنا ہوگا کلمہ تامہ الہی کیا ہے. تب اس کے بعد نوبت آئے گی کہ کلمہ تامہ الہی کی جڑ و بنیاد کیا ہے، کلمہ تامہ الہی میں پوشیدہ کیا ہے. تب سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ امام زمانہ کی جب ولادت ہوئی تو امام نے کیوں پڑھا فتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. کتنے مراحل ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بحث تمام کر دیں زیارت آل یاسین کی، اگر خدا نے توفیق دی تو. سب سے پہلی بات جو سمجھنا ہے وہ کلمے کو سمجھنا ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. قرآن نے کلمہ جناب عیسیٰ کو کہا ہے. عیسیٰ کون ہے؟ کلمہ ہے. کلمہ ہے تو کہاں تک پہنچے؟ مقام اذن تک پہنچے. موسیٰ عیسیٰ کلمہ الہی ہیں تو مقام اذن تک پہنچے. یعنی کیا مطلب؟ مردوں کو زندہ کرتے ہیں بے اذن اللہ، کور مادرزاد کو، نابینا کو پیدائشی نابینا اور اندھے کو بینا بناتے ہیں بے اذن اللہ. موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یہ کرشمہ ہے ان کا عیسیٰ کا. لوگوں کے گھر میں کیا موجود ہے بتاتے ہیں، ان کے گھر میں غلات کیا ہیں، فلاں کیا ہے، کیا کیا ذخیرہ ہے بتاتے ہیں بے اذن اللہ. پرندے میں روح پھونک دیتے ہیں، زندہ ہو جاتا ہے وہ بے اذن اللہ. یہ سب کچھ ابرص کو، سفید داغ والے کو صحت مند کر دیتے ہیں بے اذن اللہ. خلق طیر کرتے ہیں، پرندے میں روح پھونک دیتے ہیں بے اذن اللہ. یہ سب کیوں پہنچے عیسیٰ اس درجے پر؟ بے کلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. یہ ہے عیسی ابن مریم. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک. اے مریم، اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے. ملائکہ نے کہا کس چیز کی؟ بے کلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. مسیح جو کلمہ الہی ہے اس کی تمہیں بشارت دے رہا ہے، جو عیسیٰ ہے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45. بے اذن الہی یہ کلمہ الہی ساری خصوصیات، سارے کمالات کو انجام دینے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمت علیک، اپنے اوپر میری نعمتوں کو یاد کرو. وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس، جب تمہیں روح قدس کے ساتھ تائید کی گئی. یکلم الناس فی المہد وکہلا، تم
گہوارے میں بات کرتے تھے. اب تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ اذ علمتک الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی، میرے اذن سے تم ایسا کام انجام دیتے ہو، اس میں روح پھونکتے ہو، میرے اذن. پورا سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. موسیٰ کے بعد ہیں جناب عیسیٰ. یہ جناب عیسیٰ یہ سارے کمالات انجام دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ الہی ہے. کلمہ الہی پہنچا ہے مقام اذن تک، لیکن امام زمان ہے کلمہ تامہ الہی. کیا فرق ہے کلمہ الہی اور کلمہ تامہ الہی میں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تمامیت کلمہ الہی، کلمہ الہی کس چیز پر تمام ہو جاتا ہے کہ حد یقیف ہے، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ تامہ الہی ہے. کلمہ تامہ الہی یعنی کچھ بھی اب اس کے بعد بچا نہیں، جو کچھ بھی ہے اسی ذات میں ہے. اس کو اگر سمجھنا ہے کہ کلمہ تامہ الہی کیا ہے تو پھر قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. خدا کے کلمات کامل ہوتے ہیں، تمہارے رب کے کلمہ صدق و عدل پر. کلمہ الہی کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں کوئی کلمہ الہی کو تبدیل کر دے. سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے. یہ تمامیت کلمہ الہی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں کلمہ الہی کا تام و کمال؟ دو چیز ہے. یہ دو چیز ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. تام کلمہ الہی دو ہی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک کا نام ہے کلمہ الہی میں حکمت نظری. دو ہی چیز تو ہے. ایک حکمت نظری ہے، ایک حکمت عملی ہے. یعنی ایک عقیدہ ہے، دوسرے عمل ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب حکمت نظری، آئیڈیالوجی حد کمال تک پہنچتی ہے تو اس کا نام ہے صداقت. جب حکمت نظری حد کمال تک پہنچتی ہے تو اس کا نام ہے صداقت. اور جب حکمت عملی حد کمال اور حد معراج تک پہنچتی ہے تو اس کا نام ہے عدالت. یہی تو دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. صداقت حکمت نظری کا حد یقف معراجی مرحلہ، عدالت حکمت عملی کا. آپ نے کبھی سوچا کیوں شعار ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ یملأ العدل قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا؟ کیوں نماز نہیں شعار ہے؟ کیوں روزہ نہیں شعار ہے؟ کیوں عبادتیں نہیں شعار ہے؟ اس لیے کہ حکمت عملی کا کمال ہے عدالت. اگر عدالت ہے سماج میں فردی اور اجتماعی طور پر تو ان ساری چیزوں کا لطف ہے جو نماز اور دیگر عبادات ہیں. اور اگر عدالت نہیں ہے سماج و معاشرے میں، ناامنی ہے سماج و معاشرے میں، لوگ ایک دوسرے سے گھبرا رہے ہیں ظلم کی بنیاد پر، تشدد کی بنیاد پر، چاہے فردی ہو چاہے اجتماعی ہو، تو وہاں نہ نماز کا لطف ہے نہ عبادتوں کا لطف ہے. وہاں ضرورت ہے کلمہ تامہ الہی کی کہ جس کی ذات عین صداقت ہو اور جس کی ذات پے کرے عدالت ہو. جب یہ دو چیزیں ہوں گی تب وہ ذات یہاں تک پہنچے گی کہ وہ کلمہ تامہ الہی قرار پائے. اور جب وہ ذات کلمہ تامہ الہی ہے، جب پوری کائنات ساری خلقت کے نچوڑ کا نام ہے وہ ذات، تو جب وہ ذات پیدا ہوتی ہے تو جلا مولدو، جب وہ ذات متولد ہوتی ہے تو اس جگہ کو بھی
جلیل القدر بنا دیتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ پس ایک ہے زیارت آل یاسین جس کا آغاز ہوتا ہے سلام علی آل یاسین سے، کہ جو من منہ الوجود اور من بہ الوجود کا مجموعہ ہے، اور یہی من منہ الوجود، من بہ الوجود جب اپنے آخری مرحلے کو پہنچتا ہے تو کلمہ تامہ الہی میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ کلمہ تامہ الہی صداقت و عدالت کے پیکر کا نام ہے۔ جب انہی دونوں چیزوں کا کمال دنیا میں ظاہر ہوگا تو دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور جب دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی تو پھر ظلم کا نام و نشان نہیں ہوگا، ہر طرف امن و امان ہوگا، ہر طرف انسانیت آواز دے رہی ہوگی کہ وہ ہو گیا جو ساری خلقت کا راز تھا، وہ حاصل ہو گیا جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سارے انبیاء کی آمد کا فلسفہ، سارے انبیاء کی آمد کا راز عدالت ہے، اور اسی عدالت کے کمال کا نام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔